سورہ سبا رکوع نمبر 5 آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قریب۔ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں مشرکین کے انجام بد کا تذکرہ تھا کہ ساری زندگی وہ شرک کرتے رہے، بالآخر جن کا انجام، جن کا خاتمہ اسی شرک پر ہوا، تو وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر انہی مشرکین کے لیے دعوت فکر ہے۔ جیسے کوئی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز سے، بہت پیارے طریقے سے ان کو نصیحتیں فرمائی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز ہے، کہیں ڈرا کر اور کہیں پیار سے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے بندے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ آئیں اور ایک اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اور در در پہ جو ٹھوکریں کھاتے ہیں، در در پہ جو ٹکریں مارتے ہیں، اس سے بچ جائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ بار بار یہی بات سمجھاتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو بنیاد ہے وہ یہی عقیدہ ہے
اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکی زندگی کے اندر 13 سالہ دور اسی عقیدے پر محنت کی، بار بار ایک ہی بات مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے آپ سمجھاتے رہے تاکہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے تھے اور نہ آپ علیہ السلام کی رسالت پر، اور پھر الزامات لگاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ اس کو تو جنون لاحق ہو گیا، باپ دادا کے دین سے خود بھی پھر گیا، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، یہ راستہ غلط ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ کبھی وہ شاعر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی مجنوں کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، یعنی کون سا الزام تھا جو ان لوگوں نے نہیں لگایا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے ان کو سمجھایا، فرمایا کہ ان کو یوں کہو کہ تمہارے لیے ایک نصیحت کی بات ہے کہ تم سب اکٹھے ہو کر یا دو دو یا ایک ایک علیحدگی کے اندر بیٹھ کر تھوڑا سا غور و فکر کرو، تو یہ بات تمہیں لازماً سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے نبی وہ مجنوں دیوانے نہیں ہیں۔ کیونکہ دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ آپ غور و فکر کرو تو آپ کو بات ضرور سمجھ آ جائے گی۔ دوسری بات فرمایا کہ تمہارے لیے کتنا خیر خواہ ہوں، ابھی تک وہ عذاب آیا نہیں لیکن آنے والا ہے اور آ کر رہے گا تمہارے اوپر، تو اس سے پہلے تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب اس آگ کے اندر تم جلنا شروع ہو جاؤ گے، جب عذاب کے اندر پھنس جاؤ گے، پھر کیا فائدہ؟ پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوگا، تو کیا تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ تیسری بات یہ ہے، فرمایا کہ اب تک کوئی یہ ثابت کرے کہ میں نے ان سے کچھ مانگا ہو، انہی کے بھلے کی بات کرتا ہوں، اور وہ بھی بے لوث، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، بس مجھے تو یقین ہے کہ میرا جو اجر ہے وہ میرا رب مجھے دے گا، ان سے میں کچھ بھی نہیں لیتا۔ اور اس کو بھی اس انداز سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یوں کہو کہ اگر میں نے کچھ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہوا۔ کتنا زبردست انداز ہے، بھئی میں نے مانگا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہتے کہ نہیں جی مجھ سے مانگا تھا، فرمایا اچھا جو اگر مانگا ہے تو وہ تمہارا ہوا، میں نہیں لیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں چوتھی بات کہ ان کو اس انداز سے سمجھاؤ کہ اگر میں غلط ہوں، اگر میرا راستہ غلط ہے، میرا طریقہ غلط ہے، میری دعوت غلط ہے، تو اس کا نقصان مجھے ہوگا، اور اگر میں سیدھے راستے پر ہوں اور یقیناً ہوں تو تمہارا کیا بنے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کا انجام ہے، آخری انجام، جو ضد پہ اڑے رہے اور بالآخر پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب انسان کہتا ہے نا مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، لیکن زندہ تو اس نے ہونا ہے۔ جب زندہ ہو جائے گا تو پھر کیسے کہے گا کہ وہ زندگی نہیں ہے؟ اب تو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، قیامت بھی قائم ہو جائے گی، اب کیسے انکار کرے گا قیامت کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے وہ لوگ جب اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھیں گے، اس وقت کہیں گے آمنا بہ، کہیں گے اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی آج کے منکر، آج کے مشرک کل کے موحد بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ اب وہ بات بہت دور چلی گئی ہے، اب وہ بات بہت دور چلی گئی ہے، گیم تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اب یہ کہنا آمنا بہ اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت تھا جب تک کچھ دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہ ایمان اس کا تعلق ہی انہی چیزوں سے ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن نظر آنے سے زیادہ ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ دیکھ کر مان رہے ہیں تو یہ کیا مان رہے ہیں؟ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنی آنکھوں کی بات مانی ہے۔ تو کیا ان کی آنکھیں نعوذ باللہ اللہ سے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس ایمان کو، اس دعوے کو اپنے پاس رکھو، بس اب تمہاری ہماری بات ختم ہو گئی۔
ہم نے دنیا کے اندر تمہیں سمجھایا اور بہت بہترین طریقے سے تمہیں نصیحتیں کی، ہر طریقے سے تمہیں سمجھایا، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اسی شرک پر اڑے رہے، اور آج کہتے ہو آمنا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعوے کی، اس قول کی ہمارے ہاں ایک ٹکے کی ویلیو بھی نہیں ہے۔ اس لیے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ان کا ایمان ہے، اللہ کے نبی کی ہر بات پر ان کا ایمان ہے۔ یہ ہیں ایمان والے، یہ ہیں مسلمان، اور جن کا عقیدہ درست ہے ان کا بیڑا پار ہے۔ بے شک اعمال میں کمزور ہوں، جتنے بھی کمزور ہوں، لیکن بنیاد تو ہے نا۔ باقی جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی کیا وقت ہے، سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ عقیدہ درست ہوگا تو اللہ کے فضل کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اللہ کا فضل ہوگا، باقی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہوگا، اور یقیناً ہوگا انہی لوگوں پر جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، بے شک میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ یقین جانی کہ آج کے درس کا جو ترجمہ ہے نا، اس کو اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو بڑا ایمان تازہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا جو انداز ہے اس پہ بڑا مزہ آئے گا۔ آپ فرما دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، بے شک میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے ان تقوموا للہ، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنا، دو دو، وفرادا، اور ایک ایک، یعنی کہ مراد یہ نہیں کہ دو یا ایک، یعنی کہ زیادہ یا اکیلے، اور کرو کیا، ثم تتفکروا، پھر تم فکر کرو، سوچو بچار کرو۔ جب تم سوچو بچار کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے صاحب کے ساتھ جنون نہیں ہے۔ اللہ کے جو نبی ہیں ان کے ساتھ جنون والی بات نہیں ہے، تمہارا الزام غلط ہے۔ ان ہوا، یہ نہیں ہے، الا نذیر لکم، مگر تمہارے لیے ڈرانے والے، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے، عذاب آیا نہیں ہے، اس سے پہلے تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ آ جائے گا، بچ جاؤ۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما سألتکم من اجر، جو میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہو، کوئی معاوضہ مانگا ہو، فہو لکم، پس وہ تمہارا ہوگا۔ ان اجری الا علی اللہ، بے شک میرا اجر تو اللہ پر ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر ایک چیز پر نگہبان ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب پھینکتا ہے حق۔ یقذف کا لفظی معنی پھینکنا ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی ہے اتارنا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ حق اتارتا ہے۔ اللہ کے نبی پر جو بھی اترتا ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہوتی، وہ حق ہوتا ہے۔ علام الغیوب، وہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، جاء الحق، حق آ چکا، وما یبدئ الباطل، اور باطل ظاہر نہیں کرے گا، وما یعید، اور نہ ہی لوٹائے گا۔ باطل کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جب حق آتا ہے تو باطل اپنی موت خود مر جاتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ضللت، اگر میں گمراہی پر ہوں، اگر میں خود بہک چکا ہوں، فانما اضل علی نفسی، پس بے شک میں بہک چکا ہوں اپنے ہی نفس پر، یعنی اس کا نقصان تو مجھے ہوگا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو پس یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میری طرف میرے رب نے کی۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھیں، اِذْ فَزِعُوا، جب یہ گھبرا رہے ہوں گے، جب یہ پریشان ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، فلا فوتا، اور کہیں بھاگ بھی نہیں سکیں گے، کوئی بھاگنے کی جگہ بھی ان کو نہیں ملے گی، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيب، اور یہ پکڑے جائیں گے بالکل قریب جگہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ بھاگ سکتا ہے؟
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہاں بھاگیں گے مجھ سے، یہ بھاگنے کی کوشش بھی کریں گے تو ان کو راستہ ہی نہیں ملنا، اور یہ فوراً پکڑے جائیں گے۔ وقالو، اور کہیں گے آمنا بھی، کہ ہم تو اس قرآن پر ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور کہاں ہوگا ان کے لیے پانا دور کے مکان سے، یعنی کہ اب کہتے ہیں قرآن کی بات، قرآن تو بہت دور چلا گیا ان سے، اب کھڑے ہوئے ہیں یہ بکر میں اور بات کر رہے ہیں کراچی سے، جی میں نے اس کو پکڑ لیا، کراچی کہاں دور ہے، تمہارا وہاں ہاتھ پہنچتا ہے۔ تو یہ انداز اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کا، انا لہم التناوش، کہاں ہوگا پانا ان کے لیے، من مکان بعید، دور کے مکان سے، وقد کفروا به من قبل، جبکہ اس سے پہلے تو اسی قرآن کا انکار کر چکے ہیں، ویقذفون بالغیب، اور یہ غیب پر پھینکتے تھے، من مکان بعید، دور کے مکان سے، یعنی کہ سنتے نہیں تھے، پہلے کہتے نہیں 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 ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، اس وقت تو ان کی ایک رٹ لگی ہوتی کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ وحیل بینہم، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور اس کے درمیان جس کو یہ چاہتے تھے، کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ انہی جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے قبل کیا گیا، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ بہت ہی بڑے شک میں، تردد امیز شک کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ مریب اس کا معنی ہے تردد میں ڈالنے والا شک، یعنی کہ بہت ہی زیادہ شک۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے اپنے بندوں کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنا کلام نازل فرمایا، اور اس کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ترغیب سے، کوئی ترہیب سے، کوئی پیار سے، کوئی ڈراوے سے، جیسے بچے ہوتے ہیں، جیسے مختلف لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انداز اپنایا، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش فرمائی، تاکہ کل کو کوئی بندہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اللہ مجھے کیا پتہ تھا، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور جتنی باتیں قرآن مقدس کے اندر سمجھانے کے متعلق ہیں، یقین جانیے کہ وہ اتنی عام فہم ہیں، اتنی آسان ہیں، اس کے لیے پڑھا لکھا ان پڑھ دونوں برابر ہیں، شہری دیہاتی دونوں برابر ہیں، اور بوڑھا جوان بچہ سب برابر ہیں، یعنی عام سی بات ہے، ہر بندے کو سمجھ آنے والی۔ جیسا کہ آج کے درس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم دو دو ہو جاؤ، ایک ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اور تنہائی میں بیٹھ جاؤ، سب کے سامنے ہو جاؤ، یعنی کہ تم سوچو تو صحیح ایک بار کہ تم نے ایک منہ سے بات نکالی کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، آخر کون سی ایسی بات زندگی میں اس نے کی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا بہتان باندھ دیا کہ دیوانہ ہے؟ کون سی بات کی ہے دیوانہ والی؟ بات تو سیدھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق اور مالک ہے، اور ان بتوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، نہ یہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کی ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو بت ہیں، تم نے خود بنائے ہیں، خود گھڑے ہیں، اور یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں کیا نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ اب اس میں کون سی ہے مجنون دیوانہ والی بات؟ اب مجنون تو خود بنے ہوئے ہیں، دیوانے تو تم خود بنے ہوئے ہو کہ تمہیں سیدھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ وہی والی بات ہو گئی کہ پاگل خانے کے اندر پاگل ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر ایک ڈاکٹر نے کہا نا کہ بھئی اس کو دورہ کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اس نے کہا ہاں یہ پاگل ہے، وہ ان کو کہہ رہا تھا یہ پاگل ہے، وہ کہہ رہے ڈاکٹر کو یہ بھی پاگل ہے۔ اب ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ وہ جو پاگل ہیں خود، وہ تو ڈاکٹر کو بھی کہیں گے پاگل، کوئی وزیر دورے پہ آ کے کہیں گے یہ بھی پاگل ہے ہماری طرح، جیسے ہم یہاں پر ہیں یہ بھی ہماری طرح یہاں آیا ہوا ہے۔ اب پاگلوں کا کیا علاج ہے؟ پاگل خود ہیں اور کہتے دوسروں کو ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی منظر تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ مجنون نہیں ہے،
مجنون دیوانہ پن کو کہتے ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اچھا قرآن کی باتیں سنتے تھے تو قرآن کا بھی اللہ کا تعالیٰ انداز اللہ تعالیٰ کا، کبھی یعنی آیتیں ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو وہ کہتے تھے لگتا تو ایسے جیسے کسی شاعر کا کلام ہو، جیسے انا اعطیناک الکوثر، اب وہ را والی جو ہے یعنی کہ کافیہ بندی چلتی رہی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا تو ایسا ہے کہ جس طریقے سے کوئی شعر ہو، تو انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر۔ اچھا یہ بات بھی ختم ہو گئی، اب وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ایسے ہوگا، قبر میں یوں ہوگا، حشر میں یوں ہوگا، کہتے ہیں یہ تو جیسے نجوم ہی نہیں کہتے تیری زندگی میں یوں بیماری آئے گی، تیری زندگی میں یوں ہوگا، تیرے بچے ہوں گے، فلانا ہوگا، یہ لگتا ہے کہ یہ بھی کاہن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ولا بقول کاہن، نہیں ہے کاہن، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی نفی فرمائی، اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ نے خود جواب دیا نہیں ایسی بات، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک دم سے کیوں نہیں آتا، یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بات کا جواب دیا، لیکن بات ہوئی کہ میں نہ مانوں، ماننا ہی نہیں ہے بس۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ خود بناتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تم بھی بنا کر لے آؤ، اگر یہ بناتے ہیں تو تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہے تو تمہاری زبان میں نا، اور تم بڑے بڑے شعراء کو اکٹھا کر لو، سارے اکٹھے کر کے اور یہ جیسے قرآن لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم قل ان اجتمعت الانس والجن، تمام انسان مل جائیں، تمام جنات مل جائیں، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس جیسا قرآن لانے پر، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، سارے جن سارے انس لگ جائیں، نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تو پھر بڑی بات ہے، قرآن جیسا قرآن لانا، چلو ایسا کرو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، 114 صورتیں میری ہیں، تم 10 لے آؤ، 10 بھی نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، یہ شرط نہیں کہ سورہ بقرہ کے مقابلے کی ہو، سورہ کوثر، سورہ اخلاص لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ، کتنا بڑا چیلنج ہے، اور آج تک ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، آج تک بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ ایک آیت لے آؤ، ان کانوا صادقین، سچے ہیں تو لے آئیں، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز لا سکتے ہی نہیں۔ جب یہ آیت اترتی ہے پھر مشرکین کہتے ہیں دیکھا پابندی خود لگائے بیٹھا ہے کہ تم لا سکتے ہی نہیں، تو پھر ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ یعنی کہ دلیلیں ان کی دیکھو، کہتے ہیں خود کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے، تو پھر ہم کیسے لے کر آئیں؟ بھئی یہ اللہ نے پابندی لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے، لیکن بہتان باندھتے ہو کہ یہ خود بناتا ہے، جتنا بنتا ہے وہ پیش کر دیتا ہے، یہ ساری کی ساری تم باتیں کرتے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آج یہ لوگ انکار کرتے ہیں، نہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نہ میرے نبی کو نبی سمجھتے ہیں، نہ میرے کلام کو میرا کلام مانتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب سب کچھ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد کہیں گے آمنا بھی، کہ ہم اس پر ایمان لا چکے، ہمارا پکا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب نہیں، اور یہی مضمون قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر ہے کہ جب کوئی انسان اس حالت میں ایمان لانے کا اعلان کرتا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ ہاں بس ہمارا پکا ایمان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب کوئی ہمارے عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دیتا۔ اگر ایسا ایمان معتبر ہوتا تو ایسے ایمان کا اعلان تو فرعون نے بھی کیا تھا۔ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی،
پھر جب وہ ڈوب رہا تھا پانی کے اندر اور اس نے دیکھ لیے موت کے فرشتے اور سمجھ گیا کہ آج میری خدائی کا جنازہ نکل رہا ہے، آج میری رسوائی سب کے سامنے کھلنے والی ہے، تو اس نے یہ کہا تھا آمنتو، میں ایمان لے آیا ہوں۔ 11ویں پارے میں آئے جب اس نے یہ کہا نا، پھر یہاں پر نا ایک بات یہ تو بنتی تھی نا کہ یہ کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور رب بھی ہے، تو اب یہ کون سے رب کی بات کر رہا ہے؟ یہ جو کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا تو کس رب پر؟ یہ تو کہتا ہے خود رب ہوں، کیا اپنے پر ایمان لے کے آئے؟ تو اس نے وضاحت کی آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، کہتے ہیں کہ جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے میں اسی پر ایمان لایا ہوں، اور ساتھ کہتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پکا مسلمان بھی ہو گیا ہوں۔ یعنی کہ ایمان کا اعلان بھی کرتا ہے، اسلام کا بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج کہتا ہے آمنتو، آج کہتا ہے انا من المسلمین، تو تو بڑا ہی فسادی تھا، بڑا نافرمان تھا، تیرے منہ سے یہ بات جچتی ہے؟ تو خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا، آج کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوا۔ اس لیے ایمان وہی ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابیہ کا بیٹا جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گیا، تو بہت زیادہ رو رہی تھی، ماں رو رہی تھی بے صبری کی وجہ سے، تو بار بار یاد کرتی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ وہ جنت میں ہے تو کیوں روتی ہے، صبر کر۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، پھر وہ صبر کر لیتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو یاد آتا تھا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندی وہ جنت میں ہے، تو یہاں ایسے رو رہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو گیا۔ وہ پھر خوش ہو جاتی ہے، چپ ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب تیسری بار وہ رونا شروع کرتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تجھے میں دکھاؤں جنت میں، دکھاؤں جنت میں، آنکھوں سے دیکھتی ہے، پھر صبر آ جائے گا۔ تو کہ یا رسول اللہ نہیں بس اب میں نہیں رہوں گی، اب میں کوئی بات نہیں کروں گی، چلی گئی۔ جب چلی گئی اور عورتوں کے پاس گئی، جا کر پھر بتایا بھی ایسے ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا، تو میں تو وہاں سے بھاگ گئی۔ تو اب وہ کہنے لگی تو بھی عجیب ہے، دیکھ نہ لیتی؟ نے کہا میں کیوں دیکھ لیتی؟ اللہ کے نبی نے خود تو فرمایا تھا کہ تو نے بات کی تھی کہ مجھے دکھاؤ، وہ تو اللہ کے نبی نے خود آفر دی تھی، دیکھ لیتی، تیرے دل کو بھی قرار آ جاتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر میں دیکھ کر ایمان لاتی تو ایمان کہاں بچتا؟ میں نے تو ایمان بچایا ہے، ایمان بچا کے بھاگی ہوں۔ ایمان تو ہے یؤمنون بالغیب، جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں ہے تو بس میں بھاگ گئی، میں دیکھتی کیوں؟ دیکھتی تو میرا ایمان کہاں رہتا؟ تو ایمان اس چیز کا نام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے پاس وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور ہمارا ایمان پکا ہے الحمدللہ۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن جو بات ہمارے پیارے رب کی ہے، پیارے نبی کی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ نہ اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ موت کے بعد کی زندگی کو، نہ عذاب قبر، نہ ثواب قبر، نہ پل صراط، نہ حشر، نہ جنت، نہ جہنم دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھنے سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں، دیکھنے سے زیادہ یقین ہے۔ دیکھ لیتے تو اتنا یقین نہ ہوتا جتنا بغیر دیکھے الحمدللہ۔ شیطان جتنا ورغلایا کہ نہیں ہے کچھ، یہ صرف ڈرانے کی باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں تو لانتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، میرے رب کی بات سچی ہے، میرے نبی کی بات سچی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اپنا عقیدہ تو درست رکھیں، عقیدہ درست ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔